بنیادی مسئلہ مہنگائی. بہت اعتراض رہا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو کہ میڈیا کیوں مائک لے کے پہنچ جاتا ہے لوگوں کے پاس, اور جب پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو لوگ تو تنگ ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے حکومت کو برا بھلا کہیں گے. لیکن آپ کیا کریں, لوگوں کو ٹیوٹر کر کے تو نہیں ہم نے کہنا کہ نہیں جی اگر مہنگائی ہے تو آپ بولیں گے مہنگائی نہیں ہے. آج بھی لوگ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے تھے جب شوکت ترین صاحب کو بحیثیت وزیر خزانہ لایا جا رہا تھا, کیا فرما رہے تھے سنیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا. رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے, مہنگائی کے اوپر, اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, یعنی یہ ہے کہ عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں, جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان خود ان کو اس بات کا ادراک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پریشان ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی کہ لوگ پس رہے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں. لیکن پھر شوکت ترین صاحب آتے ہیں مئی میں, جناب عمران خان نے فرمایا اب سپٹمبر ہے لیکن جو حالات ہیں, اگر آپ ایک طرف ڈالر کو دیکھیں, روپی پیرٹی دیکھیں, تو اس وقت آج ڈالر تقریباً 170 روپے کا, 159 روپے, 169 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر کیا حالات ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن میں عامر ڈوگر صاحب سے پوچھنے سے پہلے چاہوں گا کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو لوگ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام اس حوالے سے ایک سیمپل ہے ہمارے پاس, ہمیشہ سیمپل ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک آدمی کی آمدنی کا ذریعہ 20,000 روپے, اب مہنگائی اتنی اس نے کر دی ہے 25-30 ہزار روپے کی مہنگائی ہوگی تو وہ 25,000 یا 5,000 روپے کہاں سے لے کے آئے گا؟ خان صاحب اپنے گھر سے اٹھا کے دیں گے؟ یہ مہنگائی والا سسٹم ہے, اس پہ کنٹرول کرو, کنٹرول کر کے عوام کو اچھا ریلیف دو, اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو سیٹ چھوڑ دو, آرام سے گھر چلے جاؤ. میں نے خود عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور بہت دور جا کے ووٹ دیا کہ عمران خان کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ 0/0 بلکہ مائنس میں. اگر بل زیادہ ہے چلا دو, اور کرپٹ ہے وہ حکومت جو مہنگائی کرتی ہے, کرپٹ ہے وہ وزیر اعظم جو مہنگائی کرتا ہے. اب کہاں ہے وہ باتیں, اب کون کرپٹ ہے؟ اب تو ہر چیز کو آگ لگی ہے, جینا مرنا ہر چیز مہنگا ہوا ہے. چلو وہ کرپٹ چلا گیا, وہ چور تھا چلا گیا, جس کے دور میں ہر غریب بندہ روٹی کھاتا تھا, ہر بندے کی پہنچ میں تھا فروٹ. وہ چینی جو ہم 40 روپے 50 روپے لیتے تھے اب 120 روپے لے رہے ہیں. وہ گھی جو ہم 150 پہ لیتے تھے اب 350 پہ لے رہے ہیں. وہ آٹا جو 45 روپے کلو لیتے تھے وہ ہم 85 روپے 75 پہ لے رہے ہیں. جو یہ ڈرامے کرتا رہا, کنٹینر روپے کٹ کے لوگوں کو باتیں کرتا رہا, وہ اب کہاں گیا؟ جدن میاں نواز شریف بائی روڈ اسلام آباد لاہور آیا سی نا, اس دن گیس کا ریٹ سی 70 روپے, اج گیس کا ریٹ 170 روپے, بلکہ 200 روپے تھلے آئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کھانا تو کی اپنے بچوں لیے بچانا. جو پرانا دور تھا, پرانی حکومت تھی, وہ یہ ہمیں چاہیے نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں پرانا پاکستانی آپ ہمیں لٹا دیں. یہ ہمیں ایسی تبدیلی چاہیے, لیکن تبدیلی جنہوں نے مانگی تھی ان کو تبدیلی کا مزہ آ گیا کہ تبدیلی کیا چیز ہے. ملک عامر ڈوگر صاحب, آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اور ابھی میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی اربن کانسٹیٹوئنسی ہے, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. مہنگائی کا ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر ہے, اور اب یہ ٹیسٹ سیمپلز ہیں, لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے. 2 سال آپ کے پاس ہے, کیا کریں گے؟ ہاں منیب صاحب, بہت بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا. اپوزیشن ہمارا چیلنج نہیں ہے, جو ایمانداری, یہ فارغ ہے. آج بھی پی ایم نے بڑی ڈیٹیل سے کینٹونمنٹ کے الیکشنز پہ اوورال میٹنگ کی, مطلب کل بھی بات سرزنش کی ہے کہ کیوں آ رہے ہیں. نہیں, اوورال تو دیکھیں پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جیتی ہے نا, ان کی طرح ریجنل پارٹی تو نہیں کہ اس طرف پنجاب سے جیتے ہیں, سندھ سے جیتے ہیں. ہم تو کراچی سے خیبر تک تمام جگہوں پر جیتے ہیں. یہ آپ ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں ندامت چھپانے کے لیے. پشاور ہار گئے ہیں, لیکن پشاور میں 1 سیٹ ملی ہے ان کو. اربن جیسے ٹھیک ہے, اربن ایریاز میں پشاور ہے, پنڈی ہے, ملتان ہے, وہاں بہت سارے انالیسز ہیں. پارلیمنٹیرینز کی عدم دلچسپی, آپس میں کینڈیڈیٹس کا لڑائیاں, آپ کا حلقہ ہے, آپ آزاد امیدواروں کا کھڑا ہو جانا. کینٹونمنٹ میرا حلقہ نہیں ہے جہاں الیکشن ہوا, لیکن ویسے آپ ملتان سے, لیکن میں اس میں میری پارٹیسپیشن پوری تھی, میرے آپ نے بڑی محنت کی, تنظیم کی, سب کی تھی.
लेकिन एक मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब को इसकी एक वजह बताई, उसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। अच्छा, उसका भी जो इफ़ेक्ट है, ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरिया में नहीं, क्योंकि रूरल एरिया में किसान, काश्तकार, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि पहली बार वहाँ खुशहाली आई है, वो निहाल हुए हैं। 1100-1200 अरब ज़रात को किसानों को डायरेक्ट दिया है, बम्पर उनकी क्रॉप्स हुई हैं, और अगले जो अब अगली 2-3 क्रॉप्स आनी है इंशाल्लाह वो भी बम्पर होंगी। लेकिन देहात में जो शहर में जो 30-40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह वाला बंदा है, वो पिसा हुआ, हुकूमत कोशिश कर रही है उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करें। हमने जो उनकी रोज़ाना की जो दिहाड़ीदार है उसकी उजरत में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बूम आज अगर इलेक्शन हो तो अर्बन रूरल हर जगह होने, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में बड़ी इन डिटेल बात की है, और जो वीक कॉर्नर्स थे उनको हाईलाइट किया है। फौरन आपको लगता है महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा? और बिल्कुल ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर हमने इलेक्शन लड़ना है और 2023 में जिस तरह हम इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो महंगाई हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और हम इसको काबू पाएंगे। ये मिशन है इमरान खान का, चैलेंज है हमारी सूबाई हुकूमतों का कि इस बोतल में इस बेकाबू जिन को बंद करना। शाजिया मरी साहब, अब मैं तमाम तासुरात आपने लोगों के सुन लिए। हुकूमत कहती है चैलेंज है, हम इस जिन को दोबारा बोतल में डाल देंगे। अख्तसार से फरमा दीजिएगा, आपको लगता है ये जिन बोतल में डलेगा महंगाई का? बड़ी दिलचस्प आपकी बातें मैं सुन रही थी। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि आमिर डोगर साहब यही कहेंगे कि जी इन लोगों ने भी पैसे पकड़े हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये हकीकत है पाकिस्तान की। इस वक्त इस हुकूमत के दौर में 40% गुर्बत में इजाफा हुआ है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। 40% घराने ऐसे हैं जो अच्छी गज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क के 30% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। आपने यहाँ बात सुनी कि जी अर्बन में मसाइल है और रूरल में नहीं है, बहुत गलत बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह है। आप वीट उगाने वाली कौम है, आज आप वीट बाहर से मंगा रहे हैं। आप सस्ते दामों पर मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। सस्ते दामों पर चीनी आप बाहर बेचते हैं और महंगी वही चीनी आप वापस ले आते हैं। किसको आप ये टोपियां पहना रहे हैं? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? जो डीएपी है फर्टिलाइजर, वो 3,500 पीपल्स पार्टी के दौर में था, आज 7,000 की बोरी मिल रही है। जो यूरिया फर्टिलाइजर 1,200 रुपए था, आज 2,000 की बोरी मिल रही है। बिजली की कीमतें उठा के देख लें, लोड शेडिंग की हालत देख लें। रूरल एरिया को तो आप पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। वहां तो 20 घंटे लाइट जाती है, किसी को पता नहीं होता कि लाइट चली गई है, वो अंधेरों में लोग पड़े हुए हैं। तो देखिए, बात करें तो पूरे पाकिस्तान की करें और सही पिक्चर जो है वो आपके सामने। एक बात मैं मुनीब, आप मुझे पता है वक्त कम है, लेकिन वजीर आजम को आपने अभी सुनाया, वो खुद एतराफ कर रहे शौकत तरीन को कितने महीने हुए, मई में, तो यानी कि जो इनका पीरियड शौकत तरीन साहब तक था, हाँ, जब तक का उनका अपना पीरियड था उसमें उन्होंने एतराफ किया महंगाई उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। लेकिन इससे कबल जो शेख साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी भी तारीफें करते वो नहीं थकते थे, और तब भी वो कहा करते थे कहाँ है महंगाई। और वही मिनिस्टर फाइनेंस कहा करते थे कि किधर है 200 रुपए टमाटर, जब 200 रुपए बिका करता था टमाटर तो 19 रुपए किलो बिका। तो देखिए, यही हुकूमत है जिसने महंगाई इस कदर बढ़ाई है, यही हुकूमत है जो एतराफ कर रही है, और यही हुकूमत है जो आपसे झूठे वादे कर रही है। शाजिया मरी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। अतादार साहब, अब डोगर साहब फरमा रहे हैं सब्जी फ्रूट सस्ता है। ये जो गरीब आदमी है, आपके जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, सब्जी फ्रूट सस्ता है, तो एक रिकॉर्ड की बात है। अगर वो ठीक कह रहे हैं, मामला है घी का, चीनी का, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आटे का। घी, चीनी, आटा महंगा है, फ्रूट और सब्जी सस्ती है। फूड अगर तो ये फ्रूट और जो बात की है उन्होंने सब्जी, ये अगर फूड आइटम्स में नहीं आता, तो इनकी अपनी गवर्नमेंट जब फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स इशू करती है तो उसमें फैक्टर इन करते हैं परसेंटेज की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ी है। नंबर 1, नंबर 2, 7 सितंबर 2021 को आपने एक समरी भेजी है फूड मिनिस्ट्री ने ईसीसी को कि हम गंदम इंपोर्ट करना चाहते हैं रशिया से। तो ये आप बम्पर क्रॉप किधर गया? मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या, फ्यूचर की प्लानिंग है, अफगानिस्तान की इश्यूज आपके सामने है। वो कहते हैं फ्यूचर की अफगानिस्तान आपके ऊपर खड़ा हुआ है। देखें, बम्पर क्रॉप दुनिया उसकी अगर बम्पर क्रॉप हुआ है तो गंदम की कीमत नीचे क्यों नहीं जाती, आटे की कीमत नीचे क्यों नहीं जाती? अजीब ये मंतक है कि जी हमारा गन्ना सरप्लस है
مگر چینی 110 ہے, ہماری گندم سرپلس ہے, آٹا ہمارا جو ہے 85 روپے آٹے کی قیمت میں کمی کی خوشخبری. عمران احمد نیازی صاحب مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. چینی جنہوں نے چینی کی لوٹ مار کی کوئی جیل نہیں گیا, آٹے کی لوٹ مار کی کوئی جیل نہیں گیا, نوٹس لیا, کمیشن بنا, جی کمیشن بنا, سب کو بری کر دیا. وہ بات یہ نہیں, اب وقت ختم ہو گیا میرے پاس, لیکن آج شوکت ترین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. منیب ایک آخری لائن میں کہہ دوں. جی 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 فرما دیجئے. دیکھیں میں صرف ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 2011 میں پاکستان نہیں اتنی ویٹ اگائی تھی کہ ہم اسے باہر بیچ سکے تھے, اور بمپر کراپ اسے کہتے ہیں. اب وہ ٹائم آ رہا ہے انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں وہ ٹائم آ رہا ہے دوبارہ انشاءاللہ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہی آ رہا ہے. کسان کے ٹیوب ویل کے بل ڈی اے پی کا ریٹ آپ دیکھیں جا, ابھی تو ایل این جی پہ آپ نے ان کی کارکردگی پر بات نہیں کی ہے. 83 ارب روپے کا نقصان ایکسچیکر کو 3 ماہ میں ہوا ہے, ابھی تو اس چوری کی آپ نے بات نہیں کی. آپ ایل این جی کی چوری پہ بھی بات کریں. وہ کہتے ہیں آپ جاتی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ریکارڈ پہ ہے جی, بہت ساری چیزیں سامنے. مہنگائی کا اور بڑا سیریس مسئلہ ہے, اس لیے سیریس ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود کہتے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی جب وہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کس طرح سے پس رہا ہے. آپ کے سامنے ہے سب کچھ, حکومت اس جن کو دوبارہ بوتل میں ڈال سکتی ہے نہیں, صرف وقت بتائے گا.